بظاہر یہ ماریہ تقدیس کا ایک چھوٹا سا گھر ہے، لیکن اس گھر کی روشنی اب اس پسماندہ علاقے کے کئی دیگر گھروں تک پھیل گئی ہے۔ یوز کریں گے، ٹھیک ہے، اینڈ ان دی سملر وے یس المنائی کمیونٹی لرننگ کے نام سے یہ مرکز کراچی کے پسماندہ علاقے بلدیہ ٹاؤن میں قائم ہے، جہاں ماریہ نوجوان لڑکیوں اور خواتین کو کمپیوٹر لٹریسی اور انگریزی سمیت بنیادی تعلیم فراہم کرتی ہیں۔ اس علاقے کے لوگ مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق سوچ عموماً محدود ہوتی ہے، لیکن اب اس محلے کے ہر گھر کی لڑکی ماریہ کے پاس پڑھنے آتی ہے۔ سب سے پہلے جو میرا اور ان کا ڈسٹینس تھا اس کو ختم کیا۔ اگر یہاں پہ لوگ برقع پہن رہے ہیں، میں نے برقع پہنا۔ اگر لوگ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہے۔ اگر جیسے کوئی ان کی دعا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس میں یہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں بڑے دل سے آ کے، میں ضرور پہنچتی ہوں، کیونکہ جب تک میں سوشلائز نہیں ہوں گی، جب تک میں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کروں گی، میں ان لوگوں کو وہ چیز نہیں سمجھا سکوں گی کہ جی میرا یہ مقصد ہے۔ میں یہاں کھڑی ہوں تو میں کیا بولوں گی؟ ماریہ گریجویٹ اور شادی شدہ ہیں، اور 7 سال قبل امریکہ کے یس المنائی اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کا حصہ بھی رہ چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی پسماندہ علاقے میں ذہنوں کو تبدیل کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جب تک کوشش جاری رہے سب کچھ ممکن ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی بھی گھر آپ دیکھو، کوئی لنڈے کا کام کر رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، اور کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کرائے کی گاڑیاں ہیں، اپنی گاڑیاں بھی نہیں ہیں، کوئی گدھا گاڑی پہ لکڑیاں لوڈ کرنے کا کام ہے کسی کا۔ یہاں کے لوگ اس طرح کے ہیں، لیکن آج ان کی جو بیٹیاں ہیں جنہوں نے 2 سال ایٹ لیسٹ میرے پاس اسپینڈ کیے ہیں، پڑھا ہے، وہ ٹیچنگ کر رہی ہیں، وہ کوچنگس میں جا رہی ہیں، بڑے بڑے کوچنگس میں جا رہی ہیں سیکھنے کے لیے، اور اس سے پہلے وہاں جانے سے پہلے خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہیں کہ ہم یہاں ٹیچنگ کریں گے، ہمیں سیلری ملے گی، اور اس سے ہم لوگ اپنا خرچہ اٹھائیں گے پڑھائی کا، اور ہم آگے پڑھیں گے۔ تو ایک یہ چیز ان کے اندر آئی کہ بیٹا اپنے لیے خود کھڑے ہو، اپنے باپ پہ یا اپنے بھائی پہ بوجھ نہیں بنو، اپنے لیے خود کھڑے ہو، آپ خود کر سکتے ہو سب کچھ۔ Yes, it is not very large, but نرگس یونس کے 4 بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو خود پڑھانا چاہتی ہیں، اسی لیے ماریہ کے پاس پڑھنے آتی ہیں۔ بچوں کی بھی کافی ہیلپ کرنی پڑتی ہے خود کو مجھے، تو اسی وجہ سے خود پہلے پڑھتی ہوں، خود سیکھ کے پھر بچوں کو پڑھاتی ہوں، سکھاتی ہوں۔ اپنے آپ انٹروڈیوس کرنے کے لیے کیا 2 سالوں سے قائم اس لرننگ سینٹر سے اب تک 300 خواتین فائدہ اٹھا چکی ہیں، جبکہ متعدد ابھی یہاں زیر تعلیم ہیں۔ ماریہ کہتی ہیں کہ پاکستانی معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیم کے ساتھ یہاں سے چھوٹے اور بڑے کام کے فرق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد ہر کوئی کمانے کے لیے نکلے، اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے کمانا ہے تو آپ جو ہو کہ 17 گریڈ کے ہی افسر لگو گے کہیں پر، یا آپ نے جو ہے کوئی بہت ہی اچھی جاب کرنی۔ نو، اٹس ناٹ نیسیسری۔ آپ کچھ بھی کرو، ڈو اینی تھنگ، اور اس کام کو برا مت سمجھو۔ کسی بھی محنت کے کام کو برا سمجھو گے تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھو گے۔ ماریہ تقدیس کے پاس وسائل کی کمی ضرور ہے، لیکن ہمت اور حوصلے کی نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین اگر اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں تو وہ اپنے ماحول میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ تعلیم صرف ایجوکیشن نہیں ہے، تربیت، گھر کے اندر مینر سکھانا، گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا، اسلام کے بارے میں بتانا، دنیا کے بارے میں بتانا۔ اگر وہ اپنے بچے کو ایک کامیاب انسان بنا لیتی ہے، ایک کمپلیٹ انسان بنا لیتی ہے، وہ کامیاب ہونا اس کا اپنا کام ہے، وہ کامیاب ضرور ہوگا۔ اور جسٹ امیجن کہ اس ماں کے تھرو جو جنریشن چلی ہے، وہ جنریشن ٹو جنریشن کیا سے کیا بنتی جائے گی۔ تو ایک چھوٹا سا خواب ہے، ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ وہ چیز چلتی رہے، رکے نہیں کہیں بھی، اور وہ لوگ جو ہیں بس آج سے 10 سال بعد یا 5 سال بعد جو میرا کنٹری ہے وہ کسی ایک مقام پہ کھڑا ہو کر لوگ کہیں کہ ہاں یہاں کی عورتیں بہت اسٹرانگ ہیں۔ عائشہ خان، اردو VOA، کراچی۔ جائیں گی